औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व जमीइ मिल्लतिहि अजमईन। मुकर्रम सामीन व नाज़रीन किराम क़दर, आज की गुफ्तगू में हम जिस आया करीमा की रोशनी में बात करेंगे वो बड़ी मशहूर व मारूफ आया करीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इसका माना यह है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ या अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। इस आयत करीमा की रोशनी में हम ये देखते हैं कि इस्लाम के साथ हर ताल्लुक़ रखने वाले का एक निस्बत वाला अपना ताल्लुक़ है। हम दीन को दीन मुहम्मदी भी कहते हैं, दीन मुस्तफ़ाई भी कहते हैं, दीन उम्मत मुस्लिमा भी कहते हैं, और दीन इस्लाम का तो वो आपस का एक उसका ताल्लुक़ है। तो गोया कि दीन इस्लाम की निस्बत मुख्तलिफ हवालों से की जाती है, लेकिन कुरान मजीद ने उसमें थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज इख्तियार फरमाया कि बेशक अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास दीन इस्लाम है। इस बात को समझने के लिए हमें आज की गुफ्तगू में थोड़ा गौर करना होगा कि इसका माना और इसका मतलब क्या है। और ये जो आइंदा का लफ्ज़ है, आइन, नून और दाल, ये कुरान मजीद में और हमारी इस्लामी तालीमात में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जब हम शुहदा की बात करते हैं तो कुरान मजीद ने उसके बारे में इरशाद फरमाया है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, अपनी जान का नजराना पेश कर दें, उन्हें मुर्दा गुमान न करो, उनके बारे में मुर्दा होने का ना सोचो, बल्कि वो अल्लाह के पास जिंदा हैं और उनको रिज्क दिया जाता है। इसी तरीका से हम ये समझते और बयान करते हैं, और ये हकीकत है कि अंबियाए गिरामी कदर के बारे में भी हमारा अकीदा है कि वो अपनी कबूर में जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ वो जिंदा हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें जिंदगी दे रखी है। जब हम ये कहते हैं कि वो जिंदा हैं तो हमारा तो अकीदा ये, जैसे मैंने अर्ज किया, कि वो कब्र में भी जिंदा हैं और उनकी अपनी जिंदगी की दौलत उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने मौत के बाद भी दे रखी है। तो इस पर जो दूसरा ज़ेन है और दूसरी फिक्र है, जिसको हम फरीक मुखालिफ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो जिंदा कब्र में नहीं हैं या अपने किसी मकाम में नहीं है, बल्कि वो जिंदा हैं अल्लाह के पास। और अल्लाह के पास जिंदा होना, ये कुरान मजीद ने कहा है कि इंदा रब्बिहिम, वो अल्लाह तबारक व ताला के पास जिंदा हैं। और अल्लाह तबारक व ताला के पास जिंदा होने का मतलब ये है कि वो कब्र के अंदर उनको जिंदगी हासिल नहीं है। और ये कहने का उनका मकसद ये है कि अगर तुम उनकी कबूर पर जाकर उनसे कुछ फैज़ हासिल करना चाहो या उनसे रूहानी ताल्लुक़ कायम करते हुए उनकी कब्र से कुछ तमस्सुक, कुछ ताल्लुक़, कुछ तवस्सुल और तबर्रुक और तयम्मुन की खैरात हासिल करना चाहो, तो वो नहीं मिलती और उसका कोई तसव्वुर कुरान मजीद की ज़बान में नहीं है, क्योंकि वो तो इल्लियीन में जिंदा है। अब जो इल्लियीन है ये अर्श के नीचे एक जगह है और सातों आसमानों के ऊपर है, जहां तमाम मोमिनीन, सालेहीन और मोमिनात और सालिहात जहां पे होती हैं उनकी अरवाह, और वहां ही उनके नामाए आमाल की बुक्स भी मौजूद हैं, वहां उस जगह पर इल्लियीन के मकाम पर। तो अब उनका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो तो इल्लियीन के मकाम पर हैं, और तुम ये कैसे कह रहे हो कि वो कब्र में जिंदा हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी का जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक सुनते हैं, अपने पुकारने वाले को सुनते हैं, बुलाने वाले को सुनते हैं, दस्तगिरी फरमाते हैं। ये बात कहकर वो इन तमाम बातों का इनकार कर देते हैं।
اور جو ایک عام سادہ سا صحیح مسلمان ہوتا ہے اس کو وہ کمپلیکیشنز کا شکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ تو اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے پاس علیین میں زندہ ہیں، قبر میں یا کسی اور مقام پر زندہ نہیں ہیں۔ ہمارا ان کے لیے جواب، اور اپنے محترم جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے علیین کا لفظ نہیں بولا، اور مقام علیین جو عرش کے نیچے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اس کا ذکر قرآن مجید نے نہیں فرمایا۔ تو جب آپ ہماری بات کو کسی اور حوالے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تو قرآن مجید سے ہی اگر بات کو لینا ہے، سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے تو پھر علیین کا ذکر بھی آیت کریمہ میں تو موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کے پاس زندہ ہے، جو آیت کہہ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ اگر تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، اگر وہ یہ کہیں تو عرش پر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کے پاس ہیں، تو عرش پر ہیں وہ جو زندہ ہیں، شہید ہوں یا انبیاء گرامی قدر ہوں تو علیین میں نہ ہوئے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، تو پھر آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں وہ زندہ ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے، جبکہ ہمارا یہ تصور ہے کہ وہ اپنی قبر میں جسموں کے ساتھ اللہ نے انہیں ایک خاص زندگی دی ہے، مگر ان کی زندہ ہونے کا تصرف اور ان سے فیض حاصل کرنے کی کیفیت وہ ہر مقام پر موجود رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس زندگی دی ہے، اور جہاں جہاں اللہ موجود ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہر مکان و لا مکان میں موجود ہے، اور موجود ہونا اس کی اپنی شان کے مطابق ہے، اور اس کا وہاں موجودگی سے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ بحمد اللہ تعالی اسی سے ہی ہمارا حیات شہداء یعنی شہیدوں کا زندہ ہونا اور نبیوں کا زندہ ہونا اور ہمارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ہونا وہ بھی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے وہاں وہاں وہ ہستیاں زندہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس لیے جہاں ان کا یہ اعتراض غلط ثابت ہوا، ان کی فکر بھی غلط ثابت ہو گئی، اور بحمد اللہ تعالی ہمارا عقیدہ جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے وہ ایک بار پھر ہمیں دوبارہ جب سمجھ میں آیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں تو بڑا واضح ہو گیا۔ دوسری بات جو اندہ کا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس کا معنی اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 3 مثالیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ جب مسجد اقصیٰ میں موجود تھیں بیت المقدس میں، تو انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو بچی ہوگی میں اس کو، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ اللہ کے گھر کے اندر آنے والے لوگوں کی خدمت کرے گی اور اس خدمت میں معمور ہوگی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں تو انہوں نے اسی اعتبار سے وہ سپرد کر دیا بیت المقدس کے اندر، اور اس وقت چونکہ اس کا مکمل جو چارج تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام ہی ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے۔ وہ حجرہ میں معتکف تھیں، مسجد کے ایک حجرہ میں معتکف تھیں، الگ چھوٹے کمرے میں، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام کرتے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ بند ہوتا تھا، باہر سے تالا لگا ہوتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام خود ہی تالا کھولتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس الگ تھلگ چھوٹے کمرے میں اللہ کی زہد و عبادت اور بندگی میں موجود اور مصروف رہتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، حضرت مریم سے، قرآن مجید کی زبان میں، یہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے، فرما ان یا مریم انا لک ھذا، یہ جو پھل تیرے پاس آئے ہیں بے موسم پھل ہیں اور بڑے کثرت کے ساتھ ہیں، اور بڑے ان کا آنا بھی عجیب ہے، اور پھر ان کا ہونا بے موسم، جن کا موسم نہیں ہے ان پھلوں کا،
اور پھر کثرت و وافر اور تنوع کے ساتھ موجود ہیں، تو یہ کہاں سے تمہارے پاس پھل آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہا نے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل بے موسم میرے پاس آئے ہیں اقسام متنوعہ کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ، یہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے پاس، وہی جس لفظ پر ہم بات کر رہے ہیں عند من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ ہے پہلی مثال جو میں نے عندہ کی ذکر کی۔ دوسری مثال ایک ہم عام فہم لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے پوچھے کہ تیرے والد صاحب کدھر ہیں، تیرے ابا جان کدھر ہیں، تو وہ کہے گا کہ وہ صبح سے برمنگھم گئے ہیں، کب آئیں گے؟ شام کو آئیں گے۔ اگر پوچھا جائے تیرے پردادا کدھر ہیں، تو وہ کہے گا پردادا اللہ کے پاس، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سوال ایک تھے، تیرے والد کدھر گئے ہیں اور تیرے پردادا کدھر گئے ہیں۔ پردادا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دادا تو بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہوگی کہ ان کا وجود ان کے لیے موجود ہوگا نعمت کے طور پر، تو پردادا تو اکثر لوگوں کا، میں اس لیے مثال دی، فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس نے والد کے بارے میں کہا کہ وہ گیا ہے اور آ جائے گا، گیا ہوا ہے، جبکہ پردادا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ گیا، قبرستان گیا ہے، وہ قبر میں گیا ہے، وہ یعنی اس کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی کہ پاس ہونے کی۔ تیسری مثال یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک کنال جگہ لی مثلا، اور اس کنال جگہ میں سے اس نے 10 مرلے کے لیے اپنا مکان بنا لیا اور 10 مرلے وقف کر کے مسجد کو دے دیے۔ تو جب مسجد کو دے دیے تو اب وہ کیا ہوگا کہ جو اس نے جگہ مسجد کے لیے وقف کی اور مسجد بنا دی، وہ جگہ اسی کی ہے، بے شک اس نے کسی سے کوئی فنڈ نہ لیا ہو، ذاتی پراپرٹی ہو، اور ذاتی پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی وقف کر دی ہو مسجد کے لیے۔ تو اب جب کوئی بندہ پوچھے گا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو وہ کہے گا جی، مثلا اس بندے کا نام اگر عبداللہ ہے تو یہ گھر جی عبداللہ کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے، وہ کہے گا یہ گھر اللہ کا ہے، حالانکہ زمین اسی کی تھی اور وہ بندہ بھی ایک ہی تھا، پیسہ بھی اس نے خرچ کیا اپنے گھر پر بھی، اللہ کے گھر پر یعنی مسجد میں بھی پیسہ اسی نے خرچ کیا۔ لیکن یہ جو گھر اس نے اپنا گھر تو کہہ دیا، مگر مسجد کو اپنا گھر نہیں کہا، حالانکہ زمین بھی اس کی تھی، پیسہ بھی اسی نے خرچ کیا، کوئی دوسرا دعوے دار بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمین وہ اس کی ہونے کے باوجود اس کی نہیں رہی، کیونکہ اب اس زمین مسجد کے اندر اس کا اپنا تصرف، عمل، دخل نہیں رہا۔ وقف کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ اب وہ مرضی سے بیچ نہیں سکتا، اس جگہ کو کسی اور جگہ پہ منتقل نہیں کر سکتا، اس جگہ میں اپنی مرضی کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اس جگہ میں خلاف قانون، آئین اور اصول اسلامی تعلیمات کے وہ اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں کر سکتا، نہ ظاہری طور پر نہ حقیقی طور پر۔ تو اس لیے اب وہ مسجد قرار پا گئی۔ یہ ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، اس سے ذرا بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ مسجد کے سلسلے میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اور وہ طلاقیں جو اس نے دیں 3 طلاقیں، وہ اس کا عجیب سلسلہ اس نے کیا دینے کا، جو اس کا طریقہ تھا وہ بالکل ہی عجیب تھا۔ اس نے کہا اگر مغرب اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو میری سلطنت سے نکل نہ جائے تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب یہ بات اس نے کہہ دی، لیکن جب کہہ چکا تو اس کے بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، میری سلطنت تو اتنی وسیع ترین ہے، اور اگر چھوٹی سلطنت بھی ہوتی تو اس کے ہوتے ہوئے میری بیوی کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری حدوں کے بعد چلے جائے، سلطنت کو چھوڑ جائے، عورت ہے کہاں جائے گی، یہ تو اس کے لیے ممکن نہیں، اور میری تو سلطنت ہی اتنی زیادہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہت زیادہ وہ پریشان ہوا۔ اس طرح کے لوگ مسائل کے لیے امام صاحب اور ان کے شاگردوں کے پاس آیا کرتے تھے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی
کہ 3 तलाकें 3 ही मानना ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से तरीका रहा है। और जो यानी उसको भी पता था बादशाह होने के बावजूद कि जब 3 तलाकें दी जाए तो उसका मतलब है अब ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गया है मियां बीवी का और मजीद कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो बहरहाल इसी तरीके इवन के ये तो बादशाह था ना, चोरों को भी पता था, चोर भी यही ज़हन रखते थे और यही बात मानते थे कि जब 3 तलाकें हो जाए तो वो 3 ही होती। और इस सिलसिले में भी एक बड़ा प्यारा वाकया है कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के शहर में ही एक बंदा था और उसको चोर आ गया उसके घर में डाका डालने। उसके घर में डाका डाला, लूटा उसको, और लूटने के बाद उसको कसम दी। उन्हें अंदाजा हो गया कि इसने हमें पहचान लिया, तो उन्होंने उसको कसम दी कि तू कसम खा कि अगर तू किसी के हमारे बारे में बताए कि हमने चोरी की है, किसी को बताएगा तो तेरी बीवी को 3 तलाक। इसका मतलब ये हुआ कि चोर है तो उसको भी पता है 3 तलाक देने से ताल्लुक मुकम्मल खत्म हो जाता है। बादशाह जो था हारून रशीद, उसने भी वो जो बात की उसके अंदर भी 3 तलाक का जिक्र। तो ये जो आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं और उलमा से ये बात करते हैं कि जी वो 3 तलाक तो होगी, अब घर उजड़ जाएगा, उजड़ने से बचाइए। तो उजड़ने से बचाने का मतलब ये है कि अगर एक बार बचाओगे तो फिर वो तो कैसे गारंटी है, जिसने पहले संभाल के नहीं रखा और उसमें इतना शौर और एहसास और इंसानियत की कदरों का हया नहीं है कि उसने एक ही बार सारा सिलसिला खत्म कर दिया। जो अपना हमदर्द नहीं है उसको कोई दूसरा कैसे हमदर्द बनेगा। तो ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा के पास आ गया। इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया और बड़ा परेशान था। फरमा क्यों परेशान हो रहमतुल्लाह तआला अलैह? तो उसने कहा इमाम साहब मैं बहुत परेशान हूं, मुझे चोरी हो गई, डाका डाल के चले गए और साथ मुझे कसम भी ऐसी दे गए कि मैं उनको पहचानता तो मगर बता भी नहीं सकता। तो खैर जब बताया कि उन्होंने मुझे ये कसम दी है कि अगर तूने किसी को बताया हमारे बारे में हम चोर हैं और हमारी इतला दी कि हम हैं तो आप को बीवी को 3 तलाक। तो इमाम साहब ने फरमाया चलो कोई बात नहीं, तो मुझे ना बताओ, मैं उसका भी कुछ सोचना हूं। उसको घर भेज दिया, लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस का जो भी इंचार्ज था उसको बताया और जो मोहल्ले और शहर के सारे लोग थे, आमतौर पर नौजवान लोग इस तरह के काम करते हैं या उदेड़ उम्र के, उन सबको कहा कि इसके दरवाजे में से गुजरो क्योंकि उसकी चोरी हुई है। अब पुलिस जब इन्वॉल्व हो गई तो सब जब गुजरने लगे और गुजरते गए तो इमाम साहब ने उसको कहा कि जो बंदा नहीं था चोर उसको तूने कहना नहीं नहीं नहीं, और जो चोर हो तू पहचान ले, तू चुप रहना, बताना नहीं। तो खैर ऐसा ही हुआ और उससे चोर भी तलाश हो गए और उसको तलाक होने से भी बच गई। ये जो पहला मसला मैंने अर्ज किया था वो मसला जो बादशाह ने कहा था हारून रशीद ने कि तू अगर मेरी सल्तनत से निकल ना जाए मगरब से पहले तो तुझे 3 तलाकें हैं, ये इमाम अबू यूसुफ के पास आया। अब इमाम अबू यूसुफ जो थे वो माली तौर पे यतीम हो गए थे, शुरू बचपन में ही माली तौर पे परेशान हाल रहते थे और परेशान थे। बल्कि वो मशहूर है कि अपने मोहल्ले में गली वाला जो था उनको रास्ता नहीं देता था, छोटा सा रास्ता था। तो आपने उसको कहा कि तेरे पास जगह बहुत है, थोड़ा रास्ता और दे दो। तो उसने कहा कि जब तेरी पालकी आएगी ना, उस जमाने में पालकी में आना एक बहुत बड़ा एजाज तस्वर होता था, जैसे आज को कहे कि तेरा जब हेलीकॉप्टर आएगा। ये ताना दिया, अल्लाह पाक हमसाए भी अच्छे थे, बाज हमसाए ऐसे होते हैं। तो बहरहाल उसने कहा कि जब तेरी पालकी आएगी ना तो तेरा महल बन जाएगा तो फिर मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा। तो उन्हीं दिन चंद दिनों के बाद ये मसला पेश आ गया। इमाम अबू यूसुफ ने हारून रशीद की बीवी ने राब्ता किया इमाम अबू यूसुफ से। तो इमाम अबू यूसुफ ने उसको कहा कि आप आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। मस्जिद में बुला लिया, कहा इंतजार करो, पर्दे में अलग बिठा दिया, खुद तशरीफ लाए, मगरब की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद फिर उनसे पूछा हारून रशीद की बीवी से कि क्या मसला। तो उसने कहा जी मसला क्या है। वो रो रही थी, उसको अपनी होश भी नहीं थी, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई, तबाह हो गई, मेरे खामद बादशाह ने ये कह दिया। तो फरमाया कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू चली जा, तुझे 3 तो दूर की बात 2 भी नहीं हुई, 1 तलाक भी नहीं हुई। वो बड़ी हैरान हुई, कहा हुजूर वो कैसे? फरमा वो इस तरीका से कि उसने कहा था कि जब तक तू उसकी सल्तनत से अगर मगरब से पहले चली ना जाए तो तू मगरब से पहले उसकी सल्तनत से बाहर होगी, क्योंकि तू अल्लाह के घर में, अल्लाह की मस्जिद में आ गई। तो अल्लाह की मस्जिद में किसी की सल्तनत का कोई अमल दखल नहीं होता, तो लिहाजा यहां तू आ गई है, तुझे कोई तलाक वाक़ई नहीं हुई, ये उसकी सल्तनत नहीं है, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की सल्तनत है।
تو یہ باتیں خیر، اس پر پھر ہارون رشید نے بہت زیادہ انعامات دیے اور انعام کے طور پہ پالکی میں بٹھا کے لے کے بھی گیا، اور انہوں نے پھر جا کے ہمسائے سے کہا کہ پالکی تو آ گئی، اب تم راستہ کھلا کر دو۔ خیر اس نے جب اتنی عظمت دیکھی تو راستہ بھی دے دیا۔ مگر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد پر اطلاق کسی اور کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اب بات جو سمجھنے والی ہے اس بات میں کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھل اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور دوسرا کہ جو اس نے کہا کہ والد صاحب گئے ہیں اور پردادا اللہ کے پاس ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ جہاں ظاہری اختیار بندے کے پاس ہو تو نسبت بندے کی طرف ہوتی، اور جہاں ظاہری اور حقیقی دونوں اختیار اللہ کے پاس، حقیقی اختیار تو ہمیشہ اللہ پاک کے پاس رہتا ہے، جہاں ظاہری اور حقیقی دونوں اختیارات اللہ کے پاس ہوں تو وہ نسبت اللہ کے پاس ہوتی ہے اور اندہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جو یہ کہا نا کہ یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی پہلے تم لاتے تھے، زکریا سے کہا آپ لاتے تھے اپنی مرضی سے، آج آپ کی مرضی نہیں آئی بلکہ اللہ کی مرضی ہے، حقیقی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اسی نے یہ اسباب پیدا کیے، وہی اللہ مجھے پھل دے کے گیا۔ اور دوسرا جو جانا تھا والد کا، مثال والد کا جانا بھی مرضی سے ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ظاہری مرضی بندے کو دے رکھی ہے، وہ کہاں جائے کہاں نہ جائے، کہاں جائے کہاں واپس آئے کب آئے۔ اسی وجہ سے تو زہر کھانے سے خودکشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس میں ظاہراً مرضی نہیں ہوتی، ظاہراً مرضی بندہ خود موت لیتا ہے، اور جب خود موت بندہ لیتا ہے تو وہ موت خودکشی کے مترادف حرام ہو جاتی ہے، اور اس پر سزا ہے، اس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں عذاب ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو موت تبھی خود بخود آتی ہے، وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس موت پر گرفت نہیں ہے۔ اگر نیک اعمال ہوں، اچھے ماحول میں کی جائے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ اب مسجد کے معاملے میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کہ اسی وجہ سے مسجد میں جمعہ ہو جاتا ہے، آج کل بھی یہ بڑا مسئلہ ہے، مسجد میں جمعہ ہو جاتا ہے، گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، کیونکہ گھر کے نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، گھر کے اندر مرضی بندے کی موجود ہے، وہ چاہے تو بیچ دے، چاہے تو تبدیل کر دے، چاہے تو منتقل ہو جائے۔ مسجد میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمارے محترم عالم دین نے اس پر بات تو بڑی کی ہے اذن عام کے حوالے سے، مگر انہوں نے مقامی موجودہ صورتحال جو وائرس اور بیماری کی ہے اس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ یا تو آپ دلیل دیں تو پھر تو اتنے دھڑلے سے آپ اس پر عمل کرنے والوں کو مطعون کریں، لیکن جب آپ اتنی کوئی دلیل بھی نہیں لا سکے اور اسی عام نارمل حالات کا انتباہ کر رہے ہیں، تو نارمل حالات خاص حالات میں منطبق نہیں ہوتے۔ اور آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے محترم ناظرین کو اور سامعین کو کہ ان حالات کے اندر جو اسلام اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے ہاں اسلام دین اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے مرضی اللہ کی ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کہے گا اسلام کے معاملہ میں اللہ پاک فرمائے گا وہی ہم کریں گے، اور وہ کیسے کرنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔